کل ہم نے سورۃ اعلیٰ کی ابتدائی آیات پڑھی تھی. تو ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے. اور اس میں ہم نے ایک مسئلہ بھی پڑھا تھا کہ جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں وہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہی مخصوص رکھتے ہیں. وہ کسی انسان کے ساتھ اس کی صفت کو نہیں ظاہر کرنا. جیسے میں نے مثال کے طور پر کہا تھا کسی کا نام عبد الرحمن ہو اس کو رحمان نہیں کہنا، کسی کا نام عبد المجید ہو تو اس کو مجید نہیں کہنا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی صفات ہے. اور اگر آپ نے کسی کا نام لینا ہے تو بال ابد ضرور لگائیں. جیسے عبد الرزاق ہے اس کو رزاق کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہی مخصوص کرنی چاہیے. اور آگے ہم نے آج جو پڑھنا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اور ہم نے تمہیں آسان شریعت پر چلنے کے لیے سہولت دی. یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا کی ہے وہ باقی شریعتوں کے مقابلے میں بہت آسان ہے. باقی شریعتوں کے اندر جو پہلے نبی گزرے ہیں مسئلے مسائل کچھ مشکل بھی ہوتے تھے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت عطا کی گئی ہے یہ بہت ہی آسان شریعت عطا کی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اس پر چلنے والوں کو بھی آپ کے لیے آسان کر دیں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، لہٰذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ صرف نصیحت کرنا ہے اور لوگوں کو ہدایت والی باتیں سمجھانا ہے، بتانا ہے. اگر تو وہ اس پر عمل کریں گے ان کا فائدہ ہے، اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو اس کی پوچھ آپ سے نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نصیحت یہاں پر کرنی تھی. اگر فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ آپ کی نصیحت کو مان لے گا اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا اور جو سب سے بڑی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، پھر اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا. یعنی جو جہنم کی آگ ہوگی اس آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا. وہاں پر 1 ماہ 1 سال چند سال نہیں، بلکہ جنہوں نے انکار کیا ہوگا خالدین فیہا وہ اس آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. البتہ جو مومنین ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، جنہوں نے چند لغزشیں کی ہوئی ہوگی وہ اپنی سزا بھگت کر جو ہے وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے. جیسے میں نے ایک دن پہلے بھی ایک درس قرآن کے اندر کہا تھا کہ جو مومنین ہوں گے جتنے نے زندگی کے اندر گناہ کیے ہوں گے وہ جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ درمیان والے درجے میں ہوں گے، اور جو منافقین ہوں گے وہ سب سے نیچے والے درجے میں، اور ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فلاح اس نے پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی، نیک اعمال کرتا رہا اور برے اعمال سے بچتا رہا، پروردگار کا نام لیا اور وقت پر جب اذان ہوئی تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا رہا. لیکن تم لوگ، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ دنیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو. یعنی آج بھی معاشرے میں دیکھ لیں آخرت کے مقابلے میں زیادہ ترجیح جو ہے وہ دنیا کو دی جاتی ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ دنیا کو مقدم اس وجہ سے رکھتے ہیں چونکہ دنیا کی سہولیات نظروں کے سامنے ہیں اور دنیا کے فوائد جو ہیں وہ نظروں کے سامنے ہیں، اور آخرت کے فوائد چونکہ نظروں کے سامنے نہیں ہے اس وجہ سے آخرت کے فوائد کو ترجیح نہیں دیتے. حالانکہ ترجیح جو ہے وہ آخرت کے فوائد کو دینی چاہیے. حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے. اس کی مثال آسان بزرگان دین نے یہ سمجھائی ہے کہ اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ تمہیں ایک بڑا محل اور ایک بڑا گھر دیتے ہیں جس کے اندر تمام سہولیات ہوگی، وہ تمہیں صرف چند مہینے کے لیے ملے گا، اور دوسرا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں ایک جو ہے وہ ادنا گھر دے دیتے ہیں جو مٹی کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر اتنی سہولیات بھی نہیں ہے، وہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیا جائے گا. تو سوچیں انسان وہ آدھا گھر جس کے اندر تمام قسم کی سہولیات موجود ہوگی وہ ترک کر دے گا چونکہ وہ چند مہینے کے لیے مل رہا ہے، وہ گھر لینا قبول کرے گا جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
مل جانا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو قدم رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے صحیفے تھے جو نبیوں کے اوپر اترے تھے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کی چیزیں بتائی تھی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دیجیے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، لہٰذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا بخت ہوگا اور سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر اس آگ میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، فلاح اس نے پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لیکن تم لوگ دنیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہ بات یقیناً پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی درج ہے۔ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔